محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 2 آیتیں 57 اور 58 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے قرآن کی تلاوت کے وقت ہماری نیت، ہمارا مقصد کیا ہو۔ یعنی صرف قرآن پڑھ رہے ہیں نہیں، آج میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کہ ہم قرآن پڑھتے وقت اپنے دل میں یہی ارادہ رکھیں، تو جیسا رکھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت نظر آئے گی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ وقت نکال کر یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے، اور پورے بخاری شریف میں یہ حدیث 7 مرتبہ آئی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ ہم اور آپ بڑا کام کریں لیکن نیت ہماری خراب ہے تو فائدہ نہیں، ہم چھوٹے کام کریں لیکن نیت ہماری بڑی اچھی ہے تو اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے لیکن نیت یہ ہے تو لوگ کہیں ماشاءاللہ سیٹھ صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، بہت دانی آدمی ہے، لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اگر یہ نیت ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ نیت یہ رہے میرے رب نے مجھے دیا ہے اور رب کی چیز میں رب کے راستے میں دے رہا ہوں، اور آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو آج میں یہ بتانے والا ہوں کہ ہم اور آپ جو قرآن پڑھیں تو نیت کیا رکھیں۔ صرف قرآن اٹھائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پڑھنا شروع نہیں، اپنے دل میں کچھ چیزیں آپ رکھیے، اور جو چیز رکھیے گا انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ جیسی حرکت ویسی برکت۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن کو اس مقصد سے پڑھیں کہ قرآن کل قیامت کے دن میرے لیے سفارش کرے گا۔ ہمارے اور آپ کی نیت یہی رہے۔ آپ کی اولاد سفارش کرے نہ کرے، آپ کا مال سفارش کرے نہ کرے، آپ کا عمل سفارش کرے نہ کرے، لیکن قرآن جو آپ پڑھے رہیں گے یہ قرآن آپ کے لیے سفارشی ہوگا۔ یہ نیت سے پڑھا کریں۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 804، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی۔ لوگوں قرآن پڑھو کیونکہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ تو اس نیت سے پڑھیں، جہاں پڑھنے کے لیے بیٹھے نیت یہ کر لیں اور مقصد یہ رہے کل قیامت کے دن میرے لیے یہ سفارش کرے گا۔ ایک فائدہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ قرآن ہم اور آپ پڑھیں کہ نیکیاں جمع کرنا ہے۔ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، جتنی نیکی جمع ہو جائے بس یہی نیت سے پڑھیں۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 2910، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور نیکی 10 گنا تک جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو 30 نیکی مل گئی۔ تو ہم اور آپ اس نیت سے اگر پڑھیں گے کہ بھائی مجھے نیکیاں زیادہ جمع کرنی ہے تو میں زیادہ پڑھوں گا۔ جب ہم اور آپ کام کرتے ہیں اور تجارت میں فائدہ ہوتا ہے تو دوسری دکان کھول لیتے ہیں، تیسری کھول لیتے ہیں، چوتھی کھول لیتے ہیں، 5ویں کھول لیتے ہیں، اور کھولتے جاتے ہیں۔ تو قرآن میں بھی یہی رکھیے کہ بھائی نیکی جمع کرنا ہے، ایک قرآن ختم ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، بالکل اپنے آپ کو لگائے رکھیے۔ تو یہ ایک مقصد یہ بھی رہے کہ ہم نیکیاں جمع کر رہے ہیں۔ 2 مقصد ہو گیا۔ ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ میں قرآن اگر پڑھوں گا تو اپنے گھر میں پڑھوں گا تو جو لوگ جادو کرنا چاہیں گے تو میرے گھر میں جادو کا اثر ہوگا ہی نہیں۔ تو قرآن گھر میں بھی پڑھیے، صرف مسجد میں نہیں، گھر جا کے بھی پڑھیے، اور گھر جا کے پڑھیے اور نیت یہ رکھیے کہ جو بھی جادو کرے گا جادو کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 804، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن اخذها برکہ وترکها حسرہ ولا یستطیعها البطلہ۔ لوگوں سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھنا برکت ہی برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہی حسرت ہے، اور جادوگروں کی جادوگری نہیں چلتی۔ تو اس نیت سے بھی قرآن پڑھیے کہ کوئی جادو میرے گھر پہ کرنا چاہے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ لوگ دوسروں سے پڑھواتے ہیں اور لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب میرے گھر پہ اثر ہو گیا ہے۔ اس اثر کو ختم کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کے پاس قرآن ہے۔
سورہ بقرہ آپ پڑھیے. اب کچھ لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب بہت لمبی سورہ 2.5 پارے کی ہے، تو تھوڑا تھوڑا ہی پڑھیے. اب ضروری تھوڑا نا کہ ایک ہی دن میں ختم ہو جائے، لیکن کم سے کم شروع تو کیجئے. تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ جادوگر کا اثر نہ ہو، جادوگری کا اثر نہ ہو ہمارے گھر میں، قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے. اور قرآن پڑھتے وقت یہی نیت رکھیے کہ اگر کوئی جادو بھی کرے گا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 ہوا نا، 3 فائدہ. تو قرآن پڑھتے وقت یہ نیت. قرآن پڑھتے وقت یہ بھی نیت رکھیے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو جہنم سے مجھے آزادی مل گئی. قرآن جمع کر رہا ہوں، قرآن کہیں لا کے رکھ دیتا ہوں، قرآن کے لیے کوشش کرتا ہوں تو میرے لیے جہنم سے آزادی ہے. ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح الجامع حدیث نمبر 5266، لو جمع القرآن فی احاب ما احرقہ اللہ بالنار. اگر قرآن کو کسی چمڑے میں جمع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ سے نہیں جلائے گا. تو اس کا مطلب قرآن کے لیے ہم اور آپ جو بھی کوشش کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہے. اب دیکھیے بہت سارے لوگ قرآن لا کر مسجد میں رکھے ہوئے ہیں تو فائدہ ان کو مل رہا ہے، فائدہ ان کو مل رہا. اور عرب والے تو ماشاء اللہ قرآن پوری دنیا میں اور پوری دنیا کی لینگویج میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ مدینہ شریف آپ جائیے، مجمع کنگ فہد قرآن پرنٹنگ جو ہے مشین، الحمدللہ جا کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں قرآن چھاپ رہا ہے. ہم اور آپ کہیں نہیں چھاپ رہے ہیں. قرآن جہاں جمع کر دیا گیا جہنم سے آزادی ہے. تو شوق تو پیدا کیجئے، شوق پیدا کیجئے. اچھا وہ ہاں ایک چیز بتانا رہ گیا معذرت کے ساتھ، یہ آسان قرآن کے لیے الحمدللہ بھائیوں نے میری مدد کی تھی. تو الحمدللہ ایک مرتبہ تو چھپ گیا، دوسری مرتبہ کے لیے معذرت یہ ہوئی کہ کہیں کہیں پر کریکشن آ گیا، پرنٹنگ مسٹیک آ گئی. اب اس کو صحیح کرنے کے لیے 1 سال لگ گئے. پھر جب صحیح کرنے کے لیے پریس میں ڈالنے کے لیے گیا تو اس وقت اچانک پھر ایک اور مسئلہ آ گیا، تو ابھی اس کو روک دیا. ہندی قرآن جو ہے یہ مارکیٹ میں الحمدللہ یہ رمضان میں آ گیا ہے 2024 میں ہندی قرآن. اب اس کے بعد عید کے بعد اسی کا نمبر ہے بقرعید تک. تو جن بھائیوں تک نہیں پہنچا تو ہم ان سے معذرت کرتے ہیں اور معذرت قبول کیجئے، کیونکہ قرآن میں جو جان بوجھ کر کہیں بھی کوئی مسٹیک ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کو ہٹانا ضروری ہے اور اس کو جمع کرنا ہے صحیح طریقے سے. تو ابھی جو ہے نئے سرے سے وہ جمع کیا جا رہا ہے الحمدللہ، اور وہ انگلش اس کے اندر نمبر رہیں گے تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی. اور انشاءاللہ بقرعید تک یا بقرعید کے بعد تک آپ کے ہاتھوں میں ضرور ہوگا. تو جن بھائیوں کو نہیں ملا ہے، حافظ صاحب ہیں یہ مسجد میں آ جائے گا، آپ لوگ لے لیجئے گا انشاءاللہ. جب تک کے لیے مجھے یہ دعا دیجئے کہ تاکہ میں آسانی کے ساتھ اس کو مارکیٹ میں لے آؤں. اللہ تب کو توفیق دے، آمین. اسی طریقے سے قرآن کریم کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ہم اور آپ جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ہماری نیت کیا رہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہے. جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھے تو آپ دن میں لے لیجئے کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے کہیں گے پڑھتا جا، چڑھتا جا. یہ صرف حافظ صاحب کے لیے نہیں ہے، اس لیے میں حافظ صاحب سے کہتا ہوں جتنے حافظ قرآن اپنے دماغ سے نکال دے، یہ فضیلت ان کے لیے نہ. صاحب قرآن جو بھی قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کے لیے کوشش کرتا ہے، سب سے اللہ کہیں گے. اور ایک بات اور کہہ دوں، قرآن کو کوئی نہیں پڑھتا لیکن قرآن پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی کہیں گے. اب یہ جملے پر غور کیجئے، کچھ علماء نے کہا کہ اگر وہ قرآن کو نہیں پڑھتا لیکن قرآن کے حساب سے عمل کر رہا ہے پھر بھی اللہ کہیں گے آجا. تو جب ہم اور آپ قرآن لے کر بیٹھے ہاتھ میں تو نیت یہ رکھے اللہ مجھے کہیں گے تو کتنا اچھا لگے گا. کیسے کہیں گے؟ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1464. کیونکہ جب کوئی کام آپ کرتے اس جذبے کے ساتھ تو اس کو کرنے میں مزہ آتا ہے، اور جذبہ آپ کا یہ رہے کہ اللہ کہیں گے مجھ سے. کیا کہا جائے گا؟ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا. یہ حافظ قرآن نہیں ہے، صاحب قرآن. تو چاہے قرآن کی تفسیر کرتا ہو، قرآن چھاپتا ہو، قرآن پر عمل کرتا ہو، قرآن پہنچاتا ہو، قرآن دیتا ہو، قرآن کی خدمت کرتا ہو، کوئی بھی ہے، یہاں تک کہ قرآن پر عمل کرتا ہو گرچہ نہیں پڑھا لیکن پھر بھی اللہ بلائیں گے. یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، تلاوت کرتا جا جیسا دنیا میں تو کرتا تھا. فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. بس تو جہاں ٹھہر جائے گا جس آیت پر وہی تیری منزل ہے. الحمدللہ کم سے کم سورہ فاتحہ تو یاد ہے نا بھائی؟ الحمدللہ جہاں اللہ کہیں گے پڑھتا جا، لے سورہ فاتحہ شروع.
لیکن ہو سکتا ہے کچھ بد نصیب اس میں بھی اٹک جائیں، ہیں کچھ ایسے ہیں، تو کم سے کم سورہ فاتحہ تو پکا کر لیجئے، قل هو اللہ احد پکا کر لیجئے. آپ تھوڑے نا اس میں کہ ترتیب سے پڑھو، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں جہاں جو جو سورہ یاد ہے اس کو پڑھتے جائیے، چڑھتے جائیے. میں یہ تلاش میں ہوں، اب تک مجھے وہ چیز نہیں ملی، وہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں قرآن دیا جائے گا کہ آپ دیکھ کے پڑھتا جا، تب تو بڑا فائدہ ہو جائے گا. لیکن اتنا ہی کہنا اللہ کا کافی ہے، تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ہمارا نام آ گیا. تو اگر قرآن میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کے سلسلے میں آخری نمبر پر بھی نمبر دے دے تو بڑی کامیابی ہے. تو صاحب قرآن سے جو قرآن کے لیے محنت کر رہا ہے، اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تلاوت کرتا جا، تیری آخری منزل وہی ہے جہاں تو رکے گا. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن سے اللہ یہ کہیں گے. تو جب ہم اور آپ قرآن پڑھیں، عمل کوئی بھی عمل کرے تو اس میں فوراً قرآن کی نیت لے آئیے، قرآن میں یہ لکھا ہو اس لیے عمل کر رہا ہوں. تو کم سے کم نہ بھی پڑھے، عمل تو کیا، اس کے حساب سے بلا لیا جائے گا. چلیے اسی طریقے سے آپ، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ڈاکٹر نے دوا دیا الحمدللہ، دعا بھی ہو رہی ہے الحمدللہ. یہ قرآن بھی ایک علاج ہے، قرآن بھی ایک علاج ہے. قرآن پڑھیے، آپ کے لیے بہترین علاج ہے. جب ہم اور آپ قرآن پڑھیں تو یہ سوچ لیں کہ اللہ میری فلاں بیماری ہے اس کو تو دور کر دے، ہے نا. اب جیسے کرسی پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اکثر بیچارے لوگ مجبور ہیں کیونکہ ان کے گھٹنے میں درد ہے. اب قرآن لے کے بیٹھے پڑھے، اللہ میرے گھٹنے میں جو درد ہے نا اس برکت سے اس کو ختم کر دے، کل سے میں کرسی ہی چھوڑ دیتا ہوں. یہ وہ جذبہ جب تک آپ لگاؤ اور محبت والا اللہ سے پیدا نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا. اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے اور رو رو کے مانگتا ہے، اور اللہ اس سے بہت ناراض ہے جو نہیں مانگتا ہے. اور ہم اور آپ کسی بندے سے مانگے پلیز ذرا میری ہیلپ کیجیے گا، تو ایک دو مرتبہ کر دے گا، اس کے بعد جائیے مانگنے، ارے ہر دن آ گیا لائن لگائے ہوا ہے. اللہ کا الٹا ہے، رحمان نہ مانگنے سے ناراض ہے، انسان مانگنے سے ناراض ہے. اللہ سے نہیں مانگے ناراض ہے، کیوں نہیں مانگتا ہے ہم سے، کیا یہ. تو جب ہم اور آپ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے تو نیت کر لے کہ اللہ میری فلاں بیماری ہے، یہ پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے اس بیماری کو تو ختم کر دے. تو جسمانی بیماری بھی اور دلی بیماری بھی. دلی بیماری، اب کچھ لوگ بولتے ہیں دلی بیماری جیسے ہائے 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 مال دولت، لیکن ہارٹ کی بیماری بھی ہے، دلی ہے نا، دل یہ بیماری ہے، سب اس کے لیے علاج ہے. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کو اتارا ہے وہ تو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. شفا، علاج. تو ہم اور آپ جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو پوری بیماری کی لسٹ رکھ لیں کہ میری یہ بیماری ہے، آج میں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور ہر دن یہ نیت ہوگی، کبھی نہ کبھی تو اللہ سنیں گے ہی الحمدللہ. اور دوا کا اثر جلدی نہیں ہوتا، یہ تو پتہ ہے آپ کو. کوئی زخم ہو جائے تو جلدی نہیں بھرتا، وہ دھیرے 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 پھر آپ کو چاشنی ملنا شروع ہو جائے گی. تو قرآن پڑھتے وقت یہ نیت، یہ مقصد رکھیے کہ اللہ میری دلی بیماری ہے اس کو تو ختم کر دے، میری جسمانی بیماری ہے اللہ تو اس کو ختم کر دے. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 اور 58 پر غور کیجئے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، سب لوگوں کے لیے نصیحت آ گئی ہے، اور یہ دلی بیماریوں کے لیے شفا ہے، علاج ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. اور جو چیز یہ جمع کر رہے ہیں یہ سب سے بہترین چیز ہے قرآن کو جمع کرنا. ہم اور آپ جتنی دولت جمع کر رہے ہیں سب سے بہترین دولت ہے قرآن کو جمع کرنا. اب کیسے جمع کریں گے؟ آپ قرآن چھاپیے. کیسے جمع کریں گے؟ قرآن پڑھیے. قرآن کیسے جمع کریں گے؟ قرآن کو بانٹیے. قرآن کیسے جمع کریں گے؟ یہ سب سے بہترین چیز ہے جو آپ جمع کر رہے ہیں. ابھی میں کسی تابعی کا قول پڑھ رہا تھا کہ اگر کسی کو بغیر چشمہ کے رہنا ہے، یعنی چشمہ نہیں لگنا آنکھ پر، تو بولے قرآن کو کھول کر صرف ان کی آیتوں کو گھور کے آپ دیکھتے رہیے. گھور کے مطلب اب اس طرح آیت کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، قرآن کو کھول کے، مصحف کو کھول کے. کہا گیا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. یہاں تک کچھ علماء کا میں قول پڑھا
کہ اگر آدمی قرآن سے جڑا ہوا ہے اور 200 سال کی بھی عمر پا گیا ہے تو اس کی عقل صحیح رہے گی، پاگل نہیں ہوگا۔ ارے اس کی الگ چاشنی ہے، اور اللہ کی قسم کہتا ہوں جتنا ہم اور آپ موبائل سے چپکے ہوئے ہیں، قرآن سے اگر چپک جائیں تو کتنا قرآن ہمارا ختم ہو جائے اور فائدہ ہی فائدہ رہے۔ موبائل سے تو کوئی فائدہ نہیں، آنکھ خراب ہو ہی رہی ہے، لائٹ بھی ہے آنکھ میں لگ رہی ہے، پیسہ بھی جا رہا ہے، نیٹ بھی جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے، سب برباد ہو رہا ہے۔ تو قرآن جب ہم اور آپ پڑھیں تو یہ بھی سوچے کہ اللہ میرا دماغ ذرا یہ ہے اس کو تو اچھا بنا دے، بہترین بنا دے، میری آنکھ کو اچھا بنا دے۔ تو آپ ہر دن نہیں من کرتا ہے نا، قرآن لے لیجئے، صرف پلٹتے رہیے، تاکتے رہیے، پلٹتے رہیے، تاکتے رہیے، پلٹتے رہیے، تاکتے رہیے، اس کو بس صرف دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے، ہر صفحے کو صرف پلٹتے رہیے۔ کم سے کم کل قیامت کے دن یہ آنکھ تو کہے گی کہ اللہ تیرے قرآن کو، بس تیرے کلام کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پلٹ کے، سکون تو ملے گا، شانتی ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو جب قرآن پڑھنا ہے اور جب پڑھنے کے لیے بیٹھے تو نیت صحیح کر لیں اور بہت سارے ارادے کر لیں۔ 2-4 چیز اور رہ گئے پھر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو بہت ساری چیز مجھے ملی اس سلسلے میں۔ ایک چیز یہ ملی، یہ قرآن جو ہے ہمارے دلوں کی زندگی ہے، دل کے لیے ایک زندگی ہے، سکون ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا ارے بہت ٹینشن میں ہیں، تو ٹینشن میں تو ہم اور آپ کہاں جاتے ہیں؟ چائے پینے چلے گئے، ذرا کڑک بنانا بھائی، ذرا گھومنے چلے گئے، فریش ہے، موڈ اچھا ہے۔ موڈ فریش کرنے کی اگر کوئی دوا ہے وہ قرآن ہے۔ اب اس کو دوا میں نے کیوں کہا؟ بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ کیوں؟ نہیں من کر رہا پڑھنے کا تو اب سننا شروع کر دیجئے، اور حرم کی تراویح جو چلتی ہے ماشاءاللہ اگر وہ قرات رہے فائدہ ہی فائدہ ہے، دل کو سکون ملتا ہو۔ جہاں قرات بڑی اچھی رہتی ہے ماشاءاللہ، قاری صاحب کی تو قرات الحمدللہ ہے، اللہ مزید ان کی آواز میں مٹھاس پیدا کر دے۔ وہ جو چاشنی ہے وہ لوگوں کو کھینچ لاتی ہے۔ سب لوگ بولتے ہیں نہیں کہاں جانا ہے تو مسجد تقی الدین جانا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تو یہ جو کھنچاؤ ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب یہ قرآن ہی کی برکت ہے۔ قاری عبد الباسط کا نام ہم اور آپ سنیں، مصر کے قاری ہیں۔ وہ باہر باہر جہاں بھی جاتے تھے، دوسرے دھرم کے لوگ اسلام نہیں جانتے تھے، قرآن نہیں جانتے تھے، لیکن ان کی قرات سے روتے تھے۔ تو قرآن میں ایسی چاشنی ہے کہ اگر ہم اور آپ پڑھنا شروع کر دیں، دوسرے لوگ صرف سن لیں بس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھتے رونے لگتے، جہاں وہ قرآن پڑھتے دوسرے لوگ آ کے جو مسلمان نہیں ہے سننے لگتے، اور فجر تک چالو ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بولتے تو کہاں تھا؟ تو میں تو وہاں تھا۔ اچھا تو کہاں تھا؟ اچھا میں تو وہیں تھا۔ سب وہیں ملتے، پھر مخالفت بھی شروع کر، سننے کا نہیں۔ اور پھر جب صبح ہوئی، ارے تو بھی آ گیا۔ وہ کھچاؤ ہے، وہ قرآن کا کھچاؤ ہے، وہ جذبہ ہے۔ تو کسی چیز کو اچھا بنائیے تب فائدہ ہوگا۔ تو یہ قرآن جو ہے دلوں کے لیے زندگی ہے، اور قرآن آنکھوں کے لیے روشنی ہے۔ یہ قرآن رنج و غم دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور قرآن موسم بہار ہے۔ اس لیے ایک دعا میں اکثر کرتا ہوں، اس کے اندر بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی جب قرآن ختم ہو جائے تو دعا پڑھیے، اس کے اندر دعا لکھی ہوئی ہے آسان قرآن میں، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی۔ سلسلہ صحیح ہے، حدیث نمبر 199۔ اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے غموں کو ہلکا کرنے اور میری پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت جب کرنے کے لیے بیٹھیں تو دل کی بہار، سینے کا نور، پریشانی کو ختم کرنے کا ذریعہ اور غموں کو ہلکا کرنے کا بہترین علاج اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ تو آپ قرآن کو اسی مقصد سے پڑھیے کہ اے اللہ میرے غم کو ہلکا کر دے، میری پریشانی کو ختم کر دے، اور میرے سینے کے اندر یہ جو قرآن کا نور ہے وہ داخل کر دے۔ اور تو ہم اور آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو سکون کیسا ملتا ہے۔ سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو قرآن پڑھتے وقت دل کا سکون رکھیے، پھر دیکھیے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے ہم اور آپ جب قرآن پڑھیں تو یہ نیت رکھیں کہ اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، بس یہی قرآن ہے جو میرے لیے سائبان بن جائے گا، چھاتا بن جائے گا، چھاتا بن کے آئے گا۔ تو قرآن پڑھنے بیٹھے تو وہ نیت کر لیں کہ اللہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، بس تیرا سایہ ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ تو کون ہوگا؟
تو یہ چھاتا بن کر، سائبان بن کر یہ قرآن آ جائیں گے۔ حدیث کا اندر آیا، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 804، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا الزہراوین، دو پھول کو پڑھو، دو پھول، پھول کیا ہے؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمَا یا كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اور غایتان، کہ دونوں صورتیں چلتی ہوئی آئے گی گویا کہ سائے ہیں۔ پھر آگے کہا کہ اس طریقے سے كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ، کہ دونوں پروں کو پھیلائے ہوئے پرندے ہیں۔ پرندہ جو اڑتا ہے تو دو پر ہیں، تو گویا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو پر کی طرح ہیں پرندے کے، اور وہ سایہ ڈالے ہوئے آ رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، تو حاجان عن اصحابہما، کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گی۔ سفارش ہی نہیں، حجت قائم کر دیں گے کہ اللہ یہ دونوں، اے اللہ یہ پڑھا ہے قرآن، تو ان کو معاف فرما دے، قرآن اس نیت سے پڑھیے۔ اور یہ دونوں صورتوں کو کم سے کم اپنی لائف میں کئی مرتبہ پڑھ لیجیے تاکہ چھاتا بن کے رہے اور پرندوں کے دو پر کی طرح رہے، اور اللہ کے دربار میں یہ سفارش کرے اور حجت قائم کر لے۔ اور اللہ کے دربار میں جب قرآن سفارش کرے اور اللہ قبول نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی ہو، تو صرف بغیر مقصد کے کوئی چیز مت پڑھیے، میرا وہی کہنا ہے۔ مقصد ہے، جیسے قرآن کھلا یہ سب مقصد آ جانا چاہیے۔ اب ایک دو مقصد اور رہ گئے۔ قرآن کریم کی جب تلاوت ہو تو جو آدمی تلاوت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ جائے یہ اللہ کا خاص آدمی ہے، آپ معمولی آدمی نہیں ہیں۔ جو بھی قرآن کی تلاوت کرے آپ معمولی سمجھ رہے ہیں، آپ اللہ کے خاص آدمی ہیں۔ اور جب اس کنسپٹ کے ساتھ آپ پڑھیے گا کہ میں اللہ کا خاص آدمی ہوں تو کتنا مزہ آئے گا آپ کو۔ آئیے ایک حدیث پر غور کیجیے، سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 215، ان للہ اہلین من السماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ والے ہیں جو زمین میں گھوم رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ من ہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے وہ کون ہے اللہ والے؟ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، سن لیجئے وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور یہی قرآن والے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو جب ہم اور آپ قرآن پڑھیں تو یہ سمجھے کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، پسندیدہ ہوں، کیونکہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ اور ایک کنیکشن اور رکھیے گا ہمیشہ قرآن پڑھنے میں، کہ میں اللہ کے بول کو پڑھ رہا ہوں، گویا کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن کا مطلب یہ کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اللہ کے بول ہیں، اللہ خود بولے ہوئے ہیں، اللہ خود بولے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ بولے ہوئے تو اللہ کے بول، آپ کے بول، دونوں بول تو مل گئے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ۔ تو کسی چیز میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے آپ کو اس کے اندر تک جانا پڑے گا، اس کی اہمیت کو سمجھنی پڑے گی۔ تو ہم اور آپ قرآن کو معمولی نہ سمجھیں، یہ کسی اور کے بول نہیں بلکہ اللہ کے بول ہیں۔ اور اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تراویح جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں وہ والی حدیث بیچ میں سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء حدیث نمبر 2699، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، قرآن کی مجلس، اپنے یہاں قرآن کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے، قرآن کمپٹیشن ہونا چاہیے، قرات کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ دوسرے ملکوں میں آپ جائیے، دوسرے ملکوں میں اسٹیڈیم میں قرات کمپٹیشن ہوتا ہے، پورا اسٹیڈیم پیک۔ اپنے یہاں کھیل ہوتا ہے، اسٹیڈیم پیک ہوتا ہے کھیل میں، کھیل دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو بندہ جب مسجد میں جمع ہوتا ہے سکون ہی سکون ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، نمبر 2۔ نمبر 3 فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں، اور نمبر 4 ملائے اعلیٰ میں جہاں اللہ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں، فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتے ہیں میرا فلاں بندہ قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہوا۔ تو اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی قرآن پڑھتا ہے، خاص بندہ ہے وہ۔ تو ہم اور آپ معمولی نہ سمجھیں، اس لیے جب قرآن کھولیں تو آپ فوراً کنیکٹ ہو جائیے اللہ سے کہ اللہ ملائے اعلیٰ میں جہاں فرشتوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، میرا نام اللہ فرشتے سے بول رہے ہیں کہ یہ عبد الرحمن قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ عمر قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہو۔ اس لیے ہم اور آپ صرف قرآن ویسا دھڑا دھڑ نہیں پڑھنے کا، سب چیز سوچ کے پڑھنے کا۔
کہ اللہ وہاں میرا نام لے رہے ہیں۔ بس اب آخری بات ایک چیز اور ہو گئی کہ بڑا خوش نصیب ہو ہم اور آپ جب قبر میں جائیں گے تو یہ سوچ کر پڑھیں کہ قبر میری پھٹے گی تو میرا استقبال قرآن ہی کرے گا۔ آپ کی اولاد کرے نہ کرے، آپ کے بچے ملے نہ ملے، لیکن قرآن آپ کے لیے ساتھی ہے بہترین۔ بس یہ آخری حدیث سنن الدارمی حدیث نمبر 3434، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر پھٹے گی قر رجل شاہب، تو ایک تھکا ہوا آدمی آئے گا، تو وہ آدمی کہے گا حل تعرفونی، آپ مجھ کو جانتے ہیں؟ تو وہ آدمی کہے گا قبر والا مجھے نہیں معلوم۔ کیسے نہیں جانتے؟ انا صاحب کا القرآن، میں آپ کا ساتھی قرآن ہوں، یعنی یہ قرآن بات کرے گا۔ اور قبر والے سے کہے گا گھبرائیے نہیں، میں آپ کا ساتھی قرآن ہوں۔ اور آگے اور معلوم ہے کیا کیا کہے گا وہ؟ یاد رکھیے گا، جو بھی تجارت کرتا ہے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور آپ مجھ کو دن رات پڑھے ہیں تو آپ نے تجارت کی ہے تو آج آپ کا فائدہ ہوگا۔ ہر تاجر کو فائدہ ہے تو آپ کا بھی فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بلائیں گے، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، عزت کا سب تاج پہنا دیں گے، بادشاہت دے دیں گے، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو بھی بلائیں گے اور بہترین لباس پہنا دیں گے۔ تو وہ دونوں کہیں گے کیوں؟ بما کسینا حاضی، تو کہا جائے گا کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو قرآن جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ نیت اور مقصد، ارادہ، یہ سب پورا ملا کے چلیے کہ قرآن ہی ہمارے کام آنے والی چیز ہے، بقیہ اور چیز ہمارے لیے کام آنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی شانتی کا ذریعہ ہے۔ اور آخری بات، اللہ سے یہی دعا مانگیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ قرآن پر ہو، جس طریقے سے عثمان غنی کی شہادت قرآن پر ہوئی تھی۔ فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137، کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا، اور جب ان کو شہید کیا گیا تو یہی آخری آیت تھی جو پڑھ رہے تھے وہ، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو ہم بھی جب دنیا سے جائیں تو ہمارا بھی خاتمہ ہو قرآن پر ہو۔ تو میرے بھائیو، قرآن جب پڑھیے تو مقصد اور نیت صحیح کیجئے اور ہر چیز میں گھول لیجئے۔ تو یہ چند باتیں میں نے قرآن کے تعلق سے رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو ہم لوگوں کا سفارشی بنا دے، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کا زندگی بنا دے، ہمارے دلوں کے لیے زندگی بنا دے، آنکھوں کی روشنی بنا دے، غموں کو دور کرنے اور غم کو ہلکا کرنے، پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔